السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سی ایس ایس 2026 صرف 7 منتھس ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اب ان 7 منتھس یعنی اگر آپ 10 جولائی سے سٹارٹ کرتے ہو 9 فیب تک تقریباً 7 منتھس بنتے ہیں۔ اب ان 7 منتھس میں آپ لوگوں کی پریپس کس طرح ہونی چاہیے، آپ لوگوں کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے، یہ ایک ٹائم ٹیبل ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے ٹائم مینیج کس طرح کرنا ہے۔ 12 آورز روٹین میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ ڈیلی آپ لوگوں نے 12 آورز اسٹڈی کرنی ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں۔ میں اس میں سبجیکٹس کو بریفلی یہاں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کو کس طرح کور کرنا ہے۔ ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو لیکچر آئے گی، کمپلسری سبجیکٹ پہ بھی آئیں گے، ایسے پہ اسپیشلی آئے گا، آپشنل سبجیکٹس پہ آئے گا، تو وہ انشاءاللہ ودن 7 ڈیز ہم کور کریں گے۔ مگر آپ لوگوں کے جو روٹین ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے سبجیکٹ کس طرح کور کرنا ہے یہ اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ 2 منتھ آپ لوگ اگر 10 جولائی سے سٹارٹ کرتے ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگ کا فوکس کیا ہونا چاہیے، 2 منتھس کا ہونا چاہیے، یعنی فیز 1 2 منتھس کا، 10 جولائی سے 10 اگست اور سپتمبر، یعنی 10 جولائی ٹو 10 سپتمبر، یہ جو 2 منتھس ہے آپ لوگوں کی کیا روٹین ہونی چاہیے۔ ڈیلی آپ لوگوں نے 12 آورز اسٹڈی کرنی ہے۔ کتنی؟ 12 آورز۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ایسے پہ اس طرح فوکس نہیں کیا ہوا یا ایسے کا بالکل آپ نے ٹچ ہی نہیں کیا، تو آپ لوگ 10 جولائی سے سٹارٹ لے سکتے ہوں اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایسے تیاری سٹارٹ کرنی ہے۔ اب ایسے پہ آپ لوگ کے 4 آورز لگیں گے، سمجھ آ رہی نا؟ اب 4 آورز کیوں لگیں گے؟ کیونکہ ایسے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے سیلف اسٹڈی کے تھرو کرے، سیلف اسٹڈی کے تھرو آپ لوگوں سے ہو نہیں پائے گا۔ ایسے میں ایوالویشن بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ ایسے کی تیاری کرتے ہو، اس میں ڈیٹیل میں لیکچر بھی کاٹ کروں گا، مگر سمپلی اگر آپ کو سمجھاؤں تو ایسے کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ 4 چیزوں پہ کام کرو۔ جو بھی آپ سیشن جوائن کرتے ہو اس میں یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہ آپ لوگوں کو کنٹینٹ پرووائڈ کرے۔ کیا؟ کنٹینٹ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کنٹینٹ یعنی وہ آپ لوگوں کو نوٹس پرووائڈ کرے، ریسرچ پیپرز جو بھی اس کے ساتھ ہے، ٹیچرز کے نوٹس، ریسرچ پیپرز، اس کی جو 1-2 سالوں کی محنت ہے وہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، کیونکہ آپ کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ الگ سے اپنے لیے نوٹس بناؤ۔ الحمدللہ ہمارا جو سیشن ہوتا ہے، ہم 4 ٹیچرز مل کے کام کرتے ہیں، تو ہم یہی کرتے ہیں۔ ایک ہمارا کنٹینٹ رائٹر ہے، باقاعدہ جو ہے 550 پیجز کے ہینڈ ریٹن نوٹس ہم نے بنائے ہیں اپنے ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے، ایسے کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو نمبر 1 یہ۔ نمبر 2، آپ لوگوں کے گرامر پہ اگر وہ ٹیچر کام کر رہے ہیں تو وہ سیشن صحیح ہے، صحیح ہے نا؟ گرامر پہ کام کرنا ضروری ہے۔ اگر گرامیٹیکل ایررز ہیں آپ کے ایسے میں تو آپ کے ایسے کا کوئی فائدہ نہیں، کبھی پاس نہیں ہوگا۔ نمبر 3، آپ لوگ کا سٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے، صحیح ہے نا؟ تو وہ آپ لوگ کو سٹرکچر پہ کلاسز دے، اور یہ سارے ٹیچرز کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایولویشنز ہو۔ وداؤٹ ایولویشنز ایک سیشن ہے، 1 یا 2 ایسے سے کام نہیں چلے گا، کم سے کم 30 سے 40 ٹاسک ہونے چاہیے۔ تو ہمارے سیشن جو میں کنڈکٹ کرتا ہوں، ہمارا ایک ٹیچر گرامر کا ہے، گرامر بھی ہم ساتھ پڑھاتے ہیں، ایک ٹیچر سٹرکچر کا ہے، تو کمپلیٹ سٹرکچر پہ کلاسز میں خود لیتا ہوں، اور ایک ٹیچر ہمارا ایولویشن کا ہے۔ تو تقریباً ہمارے 30 ٹاسک ہوتے ہیں۔ 10 آؤٹ لائنس کی پریکٹس ہوتی ہے، 10 انٹروڈکشن کی پریکٹس ہوتی ہے، 6 شارٹ ایسیز کی اور 4 لانگ ایسیز کی۔ تو آپ جس کا بھی سیشن جوائن کرے، ایسے کو سیلف اسٹڈی کے تھرو نہ کرے، جس کا بھی سیشن جوائن کرے کسی مینٹور، کسی ٹیچر کو جوائن کرے جو آپ لوگوں کا گرامر بھی ڈیل کرے، جو آپ لوگوں کا سٹرکچر بھی ڈیل کرے، جو آپ لوگوں کا کنٹینٹ بھی ڈیل کرے، کنٹینٹ پرووائڈ کرے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ایولویشنز بھی کرے۔ اب یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنا، یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنا کہ ایسے سیشن کو جوائن کرے جو 1 منتھ کا ہو یا 2 منتھس کا ہو۔ کیوں؟
کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ سٹارٹ ہی نہیں کر پاتے، وہ اسٹیمنا ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا۔ سب سے بڑا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سٹرکچر پڑھاتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں لکھو کمپلیٹ فل لینتھ ایسے، کبھی بھی نہیں لکھ پاؤ گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم پہلے آؤٹ لائنس پہ کلاس دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان پہ ایک مہینے میں صرف فرسٹ منتھ میں ہم صرف آؤٹ لائنز لکھتے ہیں، 3 days میں 1 آؤٹ لائن۔ پھر نیکسٹ منتھ میں ہم کیا کرتے ہیں، صرف 10 انٹروڈکشنز لکھواتے ہیں۔ پھر 3rd منتھ میں صرف 6 شارٹ ایسیز لکھواتا ہوں، یعنی 5 days میں ایک شارٹ ایسے، اور اسی طرح پھر آخری منتھ میں ہم 1 week میں ایک لانگ ایسے۔ تو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ کا گروتھ ہونا چاہیے، ڈائریکٹلی آپ لانگ ایسے کبھی بھی نہیں لکھ پاؤ گے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جس کا بھی کورس ایسے کا جوائن کرو، اس میں پیراگراف رائٹنگ ہونی چاہیے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ لوگ کی پیراگراف رائٹنگ ہی ہوتی ہے۔ ایسے میں بھی پیراگراف رائٹنگ ہوتی ہے، کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں پیراگراف رائٹنگ ہی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے ایسے سیشن میں پیراگراف رائٹنگ کا کورس بھی رکھتے ہیں۔ جب ہم گرامر کا کورس پورا لائیو کلاسز ہو جاتے ہیں کمپلیٹ، اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ جو رولز ہم نے سکھائے ہیں گرامیٹیکل ایررز نکالنے کے لیے، ہم ان پہ 10 یا 12 پیراگراف لکھواتے ہیں۔ پورے ایک مہینے میں ہم ایولویشنز کراتے ہیں، ان کو پیراگراف کٹا دیتے ہیں، اور 10 یا 12 پیراگراف، تاکہ ان کے گرامیٹیکل ایررز بھی نکل جائے، ان کو پیراگراف لکھنے کا طریقہ سمجھ آ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ 4 چیزیں آپ کے ایسے سیشن میں ہونا چاہیے، اور اس پہ کم سے کم آپ کے 4 months لگیں گے۔ ہمارا ایسے سیشن بھی 4 months ہے، ایسے گرینڈ سیشن 4 months تقریباً تک ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ایک ٹیچر کو آپ جوائن کرتے ہو اور وہ آپ کو کہے کہ یہ ہمارا 2 month سیشن ہے، اس میں آپ کمپلیٹ ایک ایسے لکھ لو گے، تو یہ بہت کمزور ایک اسٹریٹجی ہے، صحیح ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم 8 themes ہم نے پریپیئر کیے ہیں، تو 15 days میں ہم ایک تھیم کور کرتے۔ کیا 15 days میں ہم ایک تھیم کور کرتے، یعنی ایک تھیم سے مراد میرا نوٹس ہے، صحیح ہے نا؟ ایک ٹاپک پہ، ایک تھیم سے مراد ایک ٹاپک ہے۔ مثال کے طور پہ ٹاپک 1 ہمارا جینڈر ہے، تو جینڈر پہ ہمارا 70 pages کے نوٹس ہے، تو 15 days میں وہ کور کر دیتے۔ پھر اس میں کنٹینٹ کے لیے بھی ہمارا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ میں 15 days میں ایک تھیم کور کرتا ہوں، تو ان 15 days میں ان کو کہتا ہوں کہ اس میں سے جو ہے ریویژن کرے اور ساتھ ساتھ آؤٹ لائن لکھے۔ آؤٹ لائن 1 ان سے لکھواتے ہیں، پھر اس کی چیکنگ ہوتی ہے، پھر آؤٹ لائن 2 لکھواتے، اس کی چیکنگ ہوتی ہے، آؤٹ لائن 3 لکھواتے، اس کی چیکنگ ہوتی ہے، آؤٹ لائن 4، آؤٹ لائن 5، ایک ہی تھیم سے 5 آؤٹ لائنز لکھوا لیتے ہیں۔ پھر نیکسٹ 5 آؤٹ لائن جو ہے ہم ڈیموکریسی تھیم اٹھا دیتے ہیں، اس سے نیکسٹ 5 آؤٹ لائن لکھواتے ہیں۔ تو یہ اس پہ تقریباً 10 آؤٹ لائنز پہ ایک مہینہ بھی نکل جاتا ہے، اور آپ لوگ کی پریکٹس بھی آؤٹ لائن کی ہو جاتی، اور 2 تھیمز بھی پریپیئر ہو جاتے، تقریباً 150 pages کے تھیمز بھی پریپیئر ہو جاتی ہے۔ اور جو ہمارے ایسے کنٹینٹ ہے نا، اس میں ہم نے جو نوٹس کمپائل کیے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے لیے نوٹس کمپائل کرتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس میں جو ہے فیکٹس اینڈ فگرز ہو، رپورٹس ہو، سروے ہو، بک ریویوز ہو، بک ریویوز ہو، کیس سٹڈیز ہو، ریسرچ پیپر سے آپ لوگوں نے نوٹس کمپائل کیے ہو۔ تو ہم نے جو 8 ٹاپکس پہ نوٹس کمپائل کیے، ہر ٹاپک پہ ہم نے ریسرچ ورک کیا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس رینڈملی ہم نے ریسرچ پیپر اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر دیا اور ان کو کہے کہ اس سے لکھو آؤٹ لائن، نہیں، بلکہ پورا پراپر ہم نے کنٹینٹ کمپائل کی، اور وہ سیمپلز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا۔ اور ڈونٹ وری، اگر آپ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، کسی کا سیشن جوائن نہیں کر سکتے، نوٹس میکنگ ٹیکنیک میں آپ لوگ کو سکھا دوں گا۔ مگر پھر بھی ایوالویشن کے لیے ٹیچر کو تو جوائن کرنا ہے، گرامر کے لیے ٹیچر کو جوائن کرنا ہے۔ اگر گرامر کر بھی لیتے ہو، پیراگراف رائٹنگ کے لیے ٹیچر کو جوائن کرنا ہے، تو اس پہ ایک آپ کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اگر ٹائم بھی کم ہے تو ایسے پہ انویسٹمنٹ ضرور کریں۔ ایسے کے علاوہ آپ کر سکتے ہو، پاکستان افیئرس بھی خود ہی کور کر سکتے ہو، کرنٹ افیئرس بھی کور کر سکتے ہو، وہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ایسے کے علاوہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو آپ لوگوں کا ہے پاکستان افیئرس۔ اب پاکستان افیئرس کو آپ لوگوں نے ڈیلی 2 hours دینے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ دیکھیں فرسٹ 2 months میں بھی پاکستان افیئرس ہے، اور سیکنڈ فیز میں بھی پاکستان افیئرس ہے 2 months کا، تو یعنی یہ 2 months میں کور نہیں ہونے والا، یہ 4 months میں کور ہوگا۔ اگر
میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ سلیبس شیئر کروں گا. اگر آپ صحیح طرح سے پاکستان افیئرس کور کرنا چاہتے ہوں تو اس پہ تقریباً آپ لوگوں کے 4 منتھس لگیں گے. ڈیلی اگر آپ ایک ٹاپک کور کرنا چاہتے ہو، ڈیلی اگر 1 ٹاپک کور کرنا چاہتے ہو، کیونکہ پاکستان افیئرس میں نے جو کاؤنٹ کیے تقریباً 119 ٹاپکس ہیں. کتنے ٹاپکس ہیں؟ 119. اب پاکستان افیئرس کا جو ہے 3 پورشن ہیں. ایک ہے کنٹمپرری، صحیح ہے نا، کنٹمپرری. دوسرا ہے پوسٹ پارٹیشن اور تیسرا ہے پری پارٹیشن، صحیح ہے نا. تو کنٹمپرری کے 45 کے قریب ٹاپکس ہے، پوسٹ پارٹیشن کے 30 کے قریب تقریباً ٹاپکس ہے، اور پری پارٹیشن کے اسی طرح 40 کے قریب ٹاپکس ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. تو اس طرح لگ بھگ جو ہے یہ تقریباً 119 نمبر بنتے ہیں، 119 ٹاپکس بنتے ہیں. اب ڈیلی اگر آپ ایک ٹاپک کور کرتے ہو، سمجھ آ رہی ہے نا، ڈیلی اگر آپ ایک ٹاپک کور کرتے ہو تو آپ لوگوں کے 119 ڈیز لگیں گے. تو پاکستان افیئرس آپ نے 1 آور دینی ہے. اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ لسٹ آف ٹاپک ہوں گے تو آپ لوگ کنٹمپرری سے سٹارٹ کریں، صحیح ہے نا. تو کنٹمپرری سے جب آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہو تو آپ لوگوں ڈیفینیٹلی آپ ہینڈ ریٹن نوٹس اپنے لیے اگر خود سیلف اسٹڈی کرتے ہو تو ہینڈ ریٹن نوٹ نہیں بنا سکتے، ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے انٹرنیٹ سے، اور بکس بھی نہ خریدے، انٹرنیٹ سے جو ہے 1 بائی 1 ٹاپک پہ ریسرچ کرے اور سافٹ فارم میں نوٹس اپنے لیے بنائیں. سمجھ آ رہی ہے نا. کیونکہ 2 آورز ہے، اس سے زیادہ ٹائم آپ دے نہیں سکتے. آپ لوگ کے ساتھ صرف 7 منتھ سے ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ کم ہے، تو آپ نے سافٹ فارم میں نوٹس بنانے ہیں. اچھا، اس میں ایک ٹپ ہے، اگر آپ لیٹ سپوز کسی کا سیشن جوائن کرتے ہو، جس طرح ہمارا بھی سیشن ہے، اور وہ آپ لوگ کو لانگ نوٹس پرووائڈ کرے تو آپ لوگ کا کام اور بھی ایزی ہو جاتا ہے. یعنی 119 ٹاپکس کے، پری پارٹیشن کے، پوسٹ پارٹیشن کے، کنٹمپرری ایشوز کے لانگ نوٹس آپ کو کہیں سے مل جائے. جس طرح ہم نے کمپائل کیے، ہم اپنے سیشن میں ڈیلی ایک ٹاپکس کور کرواتے، تو آپ لوگ نوٹس میکنگ سے بچ جاؤ گے. اگر نہیں افورڈ کر سکتے، صحیح ہے نا، تو آپ خود ہی کریں، کسی کا سیشن جوائن نہ کریں، نہ میرا نہ کسی اور کا. آپ یہ خود ہی کر سکتے ہو. بس تھوڑا آپ لوگوں نے سمارٹ ورک کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. تھوڑا آپ لوگوں نے سمارٹ ورک کس طرح کرنی ہے، آپ کے ساتھ یہ ٹاپک ہوگا، پاسٹ پیپر بالکل دے کے وہاں سے آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار کس قسم کے کویسچنز آتے ہیں. مگر یہ سلیبس بہت زیادہ ضروری ہے. تو سلیبس، وہ میں نے سلیبس سے یہ ٹاپکس نکالے ہوئے ہیں، ڈائریکٹلی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں نے وہ لسٹ بنایا ہوا ہے، وہ لسٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور وہاں سے 1 بائی 1 ٹاپک انٹرنیٹ میں سرچ کر دیں. نوٹس میکنگ پہ میں بات کروں گا، ڈونٹ وری، صحیح نا. وہاں سے جو ہے انٹرنیٹ سے سرچ کرے، وہ ٹاپک کے آپ لوگ ویب سائٹ سے جو ہے نوٹس بنائیں. سب سے پہلے لانگ نوٹس ہونا چاہیے. ایک ٹاپک کے اگر 5، 6 یا 8 پیجز تک آپ لانگ نوٹس بناتے ہو، ہر ٹاپک کا 8، 5، تو کوشش کرے کہ اس کو جلدی جلدی ریڈ آؤٹ کرے، سمجھنے کی کوشش کرے. ودن 1 آور یہ آپ کا ہونا چاہیے. پھر اسی سے جو ہے، اگر آپ سافٹ میں کر رہے ہو تو اس کو جو ہے اس سے مین ریڈنگ کے ساتھ مین پوائنٹس ہائی لائٹ کرے. جسٹ ہائی لائٹ دیں مین پوائنٹس، جو ایگزامپل ہے، رپورٹ ہے، فیکٹس ہے، سروے ہے، کیس اسٹڈی ہے، ایگزامپل ہے، کوئی فلو چارٹ ہے، وہ مین پوائنٹس ہائی لائٹ کرے، ہیڈنگز ہائی لائٹ کرے، سب ہیڈنگز ہائی لائٹ کرے. اسی طرح یہ 8 پیجز کے آپ کے لانگ نوٹس بن جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا. 8 پیجز کے آپ کے لانگ نوٹس بن جائیں گے، اور جو مین پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے یہ آپ کے شارٹ نوٹس بن جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا. تو ان 2 آورز میں آپ نے ایک ٹاپک ڈیلی کرنا ہے. سٹارٹنگ میں شاید آپ لوگ کو ایک ٹاپک پہ 4 آورز لگے، مگر کوشش کرے کہ ڈیلی جو ہے ایک ٹاپک کور کرے. اور پاکستان افیئرس سنڈے کو بھی آپ نے کرنا ہے. اور سبجیکٹ اگر نہیں کرتے پاکستان افیئرس سنڈے کو بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے. اوکے. اس کے بعد آپ لوگوں کا یہ آپ لوگ کے لانگ نوٹس بن جائیں گے، شارٹ نوٹس بن جائیں گے 4 منتھس میں. سمجھ آ رہی ہے نا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کرنٹ افیئرس. اب کرنٹ افیئرس کے لیے نیوز پیپر ریڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے. تو نیوز پیپر میں آپ لوگ ڈفرینٹ نیوز پیپر ضروری نہیں ہے کہ آپ ہارڈ میں پڑھیں، فزیکلی آپ نیوز پیپر ٹچ کریں تو بس آپ کو مزہ آئے گا. نہیں، آپ کے ساتھ ٹائم کم ہے، ویب سائٹ سے
ایکسپریس ٹریبیون ہے، ڈان ہے، اور جو ٹرینڈنگ ایشوز ہوتے ہیں. میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہفتے یا 10 دن میں ایک ٹاپک کو پکڑتا ہوں اور اس کو جو ہے میں اس کے ڈفرینٹ ڈائمنشنز نکالتا ہوں، اور میرا سیشن ہے نا جس کی فیس صرف 300 پر منتھ ہے. تو کرنٹ افیئرز میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ نیوز پیپر سے ڈفرینٹ ٹاپکس نکالتے ہیں. ایک ٹاپک ہم ایک ویک میں ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ آرٹیکلز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس سے ہم نوٹس بناتے ہیں. سمپل اس کو میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ اس کو پڑھے اور اس کے صرف شارٹ نوٹس بنائے، اور اس پہ ویڈیو لیکچر بھی ہم شیئر کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہو کسی کا سیشن، نہیں کر سکتے سیلف اسٹڈی کے تھرو کس طرح کرنا ہے. آپ لوگوں نے نیوز پیپر پڑھنی ہے، نیوز پیپر ریڈنگ مسٹ ہے. اب نیوز پیپر پڑھتے وقت آپ لوگوں کو جو ٹرینڈنگ ایشو ہے ایک ٹاپک ایٹ اے ٹائم ٹارگٹ کرے، اس کے جو ہے سافٹ میں ہی نوٹس بنائے. صحیح ہے نا، نوٹس بنائے، اس سے ایک آرٹیکل سے نوٹس بنائے، دوسرے ٹاپک آرٹیکل سے نوٹس بنائے، تیسرے آرٹیکل سے نوٹس بنائے. ایک ہی ٹاپک کے میں 4 یا 5 آرٹیکل سے نوٹس بناتا ہوں. آپ بھی اسی طرح کریں. اب یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ سر ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ ڈائمنشن یہ ٹاپک ہم نے کرنی ہے، یا یہ ڈائمنشن اس ٹاپک کا ہم نے کرنی ہے. اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرنٹ افیئرس میں ڈیٹیل میں ویڈیو لیکچر شیئر کر دوں گا. اچھا، نمبر 4 پہ آپ کا اسلامیات ہے. اسلامیات کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل سلیبس نکالے، پاسٹ پیپر نکالے، ٹاپک وائز جو ہے انٹرنیٹ سے نوٹس بنائے، لانگ نوٹس بنائے، لانگ کے پھر شارٹ نوٹس بنائے، اور اسی طرح جو ہے 1 2 3 دفعہ ریویژن کریں. اب کوشچن یہ ہے کہ سر یہ تو آپ بہت ایزی کر رہے ہو کہ اس طرح کرو اس طرح کرو، سورسز کون سے یوز کرے، یہ کیا کرے وہ کیا کرے. تو میں اس پہ ایک ڈیٹیل میں انشاءاللہ یہ تو صرف ہم ٹائم مینجمنٹ پہ بات کر رہے ہیں آج، اس کے ساتھ میں ریلیونٹ چیزیں ڈسکس کروں. میں اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایک ویڈیو لیکچر ریکارڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے ایک کمپلسری سبجیکٹ کور کس طرح کرنا ہے. تو وہ بہت زیادہ ضروری لیکچر ہے، وہ ضرور سنیں. سمجھ آ رہی ہے. اسی طرح آپ لوگ کا 1.5 آور جنرل سائنس کو لگے گا. 2 منتھ میں یہ سبجیکٹ کور ہونا چاہیے. اسلامیات بھی 2 منتھ میں کور ہونا چاہیے. ایبیلٹی پہ 1 آور لگے گا، یہ بھی 2 منتھ میں کور ہونا چاہیے. اور ایم پی ٹی قریب آ رہا ہے، پھر سپتمبر میں ایم پی ٹی ہو سکتا ہے، نومبر میں. تو ابھی سے ایم پی ٹی کی تیاری سٹارٹ کر دیں. اب ہمارے جو ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلو، اگر آپ لانگ نوٹس خود ہی نہیں بنا سکتے، ہمارے ساتھ ان ساروں کے نوٹس اویلیبل ہے بہترین اسپائرنٹس کے لیے. ہم نے پروفیشنل ٹیچر سے بنائے ہیں، سیشن بھی ہوتے ہیں ہمارے اکثر. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کی افورڈیبلٹی پہ. اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور کسی کا سیشن جوائن کریں. آپ اپنے آپ کو دیکھ کے اگر کسی کا سیشن جوائن کرتے ہو، آپ کے لیے فیسیلیٹی، آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی جائے گی. اگر آپ خود سے کور کرنا چاہتے ہو، سٹرگل کرنا چاہتے ہو، افورڈ نہیں کر سکتے، تو خود سے کریں. بے شمار ایسے اسپائرنٹس ہیں جن نے خود سے کیے اور کریک کیا ہے، اور ایسے بھی بے شمار اسپائرنٹس ہیں جن نے ٹیچرز کے سیشنز جوائن کیے ہیں، کسی اکیڈمی کو جوائن کیے ہیں، کسی آن لائن کلاس سے انہوں نے جو ہے کورس کور کیے اور کریک کیا ہے CSS کو، PMS کو. تو ضروری نہیں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتا. یہ نا ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے پاکٹ پہ. آپ افورڈ کر سکتے ہو، ادرس آپ لوگوں کے ٹیچرز کے نوٹس بھی لے سکتے ہو، لیکچرز بھی اٹینڈ کر سکتے ہو، سیشن بھی لے سکتے ہو. ایکسپینسو سے ایکسپینسو نہیں کر سکتے، خود کوشش کریں. میں انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کروں گا دونوں میں، ایک سائڈ پہ بھی دوسرے سائڈ پہ بھی. خود کر سکتے ہو، کوشش کر سکتے ہو، سٹرگل کر سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو، تو وہ بھی سکھاؤں گا. دوسری طرف جو ہمارے سیشن ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ کروں گا، پرووائڈ کروں گا. میں چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، آپ لوگوں کی اپنی مرضی. اچھا، دوسرا ہمارا ہے 2 منتھ فیز. یہ جولائی سے اگست اور سپتمبر، یعنی 9 سپتمبر تک آپ لوگ کے 2 منتھ گزر گئے. اب 10 سپتمبر سے آپ لوگوں نے فیز 2 سٹارٹ کرنا ہے. اب فیز 2 جو ہے، فیز 2 کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ایسے کی تیاری کرو. فیز 2 میں بھی ایسے کی تیاری کرو. تو 3 آورس. ابھی تھوڑا بہت آپ لوگ آؤٹ لائن بھی سیکھ گئے ہوں گے، فرسٹ منتھ میں، سیکنڈ منتھ میں آپ لوگ انٹروڈکشن بھی سیکھ گئے ہوں گے. تو ابھی آپ شارٹ ایسے لکھ سکو گے، اور آپ لوگ کے ساتھ کنٹینٹ بھی تھوڑا بہت ہوگا، تھوڑا نہیں بلکہ کافی کنٹینٹ ہوگا. تو 3 آورز آپ دیں. اور پاکستان فیز وہی سیریز ہے، بس آپ نے فرسٹ فیز میں 60 ٹاپکس کور کر لیے، سیکنڈ فیز میں آپ نے 60 ٹاپکس کور کرنے ہیں.
اور کرنٹ افیئرس بھی اسی طرح آپ نے نیوز پیپر سے نوٹس بنانے یا میرا یا کسی اور کا سیشن جوائن کریں۔ اچھا فیز 2 کو اسی طرح آپ نے کنٹینیو کرنا ہے۔ ابھی سیکنڈ فیز میں آپ لوگوں نے 1 آور پریسی رائٹنگ کو دینا ہے۔ گرامر پہ آپ کا کام ہوا ہوگا ایسے میں، تو پریسی رائٹنگ پہ کام کریں، ایک دن پریسی لکھے، بلکہ اگر 1 آور میں آپ پریسی نہیں لکھ سکتے تو آپ 3 دنوں میں ایک پریسی لکھیں، ضروری نہیں ہے کہ 1 آور میں ایسے لکھیں، 3 آورز میں آپ ایسے لکھیں، ایک پریسی لکھیں، ایک پریسی کی پریکٹس کریں۔ سمپل ہے یار، گوگل میں سرچ کریں کہ پریسی کی کیا رولز ہوتے ہیں، بس اسی رولز کو فالو کریں، خود ہی پریکٹس کریں، کسی ٹیچر سے ایوالویشن کر لیں۔ سمپل پریسی میں اتنا کچھ نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک پریسی لکھو، ایک کمپریہنشن لکھو۔ گرامر پہ آپ لوگوں نے آلریڈی کام کیا ہوگا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور پھر آخر میں تھوڑا ٹائم اپنے لیے نکال لیں تو پیئر آف ورڈز، ایڈیمز، یہ سارے چیزیں جو ہے آخری 2 منتھس 3 منتھس میں آپ کر سکتے ہو۔ اب یہ جو ہے، یہ جو ریمیننگ ٹائم ہے فیز 2 میں، آپ لوگوں نے 2 آورز آپ نے آپشنل 1 کو دینے ہیں، 1.5 آور آپ نے ڈیلی آپشنل 2 کو دینے ہیں، اور 1.5 آور آپ نے آپشنل 3 کو دینے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھے گا کہ آپ لوگ کے 6 آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ جو سیکنڈ فیز ہے فیز 2، اس میں آپ لوگوں نے 3 آپشنل سبجیکٹس کور کرنے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ 3 آپشنل سبجیکٹس آپ لوگوں نے کور کرنے ہیں۔ جو آپ دیکھیں اس میں جو وہ آپشنل سبجیکٹس آپ کے ہونے چاہیے جس میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہو، جو سب سے ایزی ہو آپ لوگوں کے لیے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر ان تینوں میں سے کسی کا لینتھی سلیبس ہے تو اس کو 2 آور دے، ریمیننگ کو 1.5 آور دے۔ سمپل بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ لوگ لانگ نوٹس بناؤ، اس پہ مین پوائنٹس ہائی لائٹ کریں، کیونکہ شارٹ نوٹس پہ آپ کا ٹائم لگے گا تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ اور ان شارٹ پوائنٹس کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، شارٹ جو مین پوائنٹس ہائی لائٹ کیے، بعد میں اگر آپ لوگ کو ٹائم ملے تو اس کے ہینڈ ریٹن شارٹ نوٹس بنائیں، صحیح ہے نا؟ بس کوشش کرے لانگ نوٹس اگر میرے لے سکتے ہو، اگر اویلیبل ہے میرے ساتھ ہے، یا کسی ایسے پروفیشنل ٹیچر کے نوٹس ہے جنہوں نے محنت کی ہو اس پہ، تو بالکل آپ کسی کے لانگ نوٹس پڑھ سکیں۔ لانگ نوٹس، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے نوٹس نہیں لینے چاہیے۔ اگر آپ کو بیسٹ نوٹس ملتے ہیں، میرے بے شمار ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے میرے نوٹ سے الحمدللہ 60-70 مارکس لیے ہیں، ہم نے پروفیشنل ٹیچر سے نوٹس بنائے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کے نوٹس اپورٹ کر سکتے ہو، بیسٹ نوٹس لے سکتے ہو تو ضرور لے، اگر نہیں لے سکتے تو آپ خود ہی سافٹ میں نوٹس بنائیں، ٹائم کم ہے آپ کے ساتھ۔ اب میرے جتنا ٹائم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہے نہیں کہ ایک ٹیچر سے ہمیں 6 منتھس میں نوٹس بناؤ اور وہ بھی ہینڈ ریٹن بناؤ، پہلے اس سے نوٹس بناؤ پھر اپنے کیلیگرافر سے ہینڈ ریٹن لکھو، تو اس پہ تو کافی ٹائم لگتا ہے، ایک پیج پہ جو ہے 15-20-30 منٹ لگتا ہے۔ تو اگر آپ 300 پیجز کے نوٹس بناتے ہو تو آپ کے کتنا ٹائم لگے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت زیادہ 5-6 مہینے لگتے ہیں ایک پروفیشنل بیسٹ نوٹس بنانے میں۔ تو آپ لوگ سافٹ میں نوٹس بناؤ تاکہ بالکل آپ لوگ ٹینشن ہی نہ ہو، لیپ ٹاپ میں، موبائل میں بنا سکتے ہوں، صحیح ہے نا؟ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو آپشنل 1 کے لانگ نوٹس بناؤ، اس میں مین پوائنٹس ہائی لائٹ کرے، آپ کا بس لانگ نوٹس کی 3 ریویژنز اس میں ہونے چاہیے، آپشنل 2 آپشنل 3 اسی طرح کور کریں۔ فیز 3 میں بھی آپ لوگوں نے اسی طرح کور کرنا ہے، ایسے کو ابھی 2 آورز دینا ہے، کیونکہ ابھی آپ لانگ ایسے لکھ سکتے ہو تو بس ایک ٹاپک کو ٹارگٹ کرے اور اسی ٹاپک کو آپ 2 ڈیز دے، یا اگر آپ 2 آورز میں آپ ریویژن کرتے ہو نوٹس کی اور پھر نیکسٹ 2 ڈیز کے لیے جو ہے آپ یعنی 4 آورز میں ایک ایسے لکھتے ہو، یعنی 3 ڈیز میں آپ لوگ کا ایک زبردست ایسے آ سکتا ہے۔ 2 آورز ریویژن، 4 آورز میں ایک ایسے لکھنا۔ تو اگر پورے منتھ میں آپ لوگوں کے 30 ڈیز ہے تو آپ لوگوں کے آسانی سے جو ہے 10 ایسے لکھ سکتے ہو، صحیح ہے نا؟ مگر یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے پری ورک آؤٹ کیا ہو، صحیح ہے نا؟ اس فیز 3 تک پہنچنے کے لیے آپ لوگوں نے پری ورک آؤٹ کیا ہو، یعنی آپ لوگوں کے تھیمز کور ہو، 8 سے 10 تھیمز کور ہو، نوٹس آپ کے کمپائل ہو، آپ لوگوں نے گرامر پہ کام کیا ہو، آپ لوگوں نے آپ لوگ کا اسٹرکچر صحیح ہو، آپ لوگوں نے پریکٹس کی ہو۔ پریکٹس از کی فور ایسے۔ اب پریکٹس اگر آپ نے کی نہ ہو تو آپ کس طرح یہ 3 دنوں میں ایک لانگ ایسے لکھو گے؟ 3 ڈیز میں ایک لانگ ایسے نہیں لکھ سکو گے پھر، اور وہ بھی 2 آورز آپ نے ڈیلی دینے۔ کرنٹ افیئرز اسی طرح 1 آور،
آپشنل 4، آپشنل 5، آپشنل 6 اسی طرح آپ نے کور کرنا ہے۔ اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ ایک سبجیکٹ کو کس طرح کور کی جائے، تو یہ بعد میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ اب ان میں فیز 3 میں میں نے 3 آورز ریویژن کے لیے رکھی ہے۔ آپ لوگوں کو ٹینشن ہوگی کہ یار ہم تو صرف پڑھتے جا رہے ہیں، ریویژن نہیں ہو پا رہی۔ تو دیکھیں، آپ 2 منتھس ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے فیز 1 اور فیز 2 میں جو ہے آپ لوگوں نے کمپلسری کور کی ہے اور آپشنل بھی کور کی ہے۔ تو پاکستان افیئرس اس میں ریویژن ہونی چاہیے، کرنٹ افیئرس کے نوٹس کی ریویژن ہونی چاہیے، اسلامیات کے ہونے چاہیے، جنرل سائنس کے ہونے چاہیے، اور آپشنل 1 کا اگر ہو سکے تو آپشنل 1 کا ریویژن ضرور کرے، آپشنل 2 کا ریویژن ضرور کرے۔ اب یہ 3 آورز آپ نے اپنے لیے ایک ایسے زبردست اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ڈیلی جو ہے آپ جو ہے 3 سبجیکٹس کو ریوائز کریں۔ اب 3 سبجیکٹ کو کس طرح ریوائز کریں؟ کوشش کریں کہ ان میں جو ہے ہر سبجیکٹ کو پہلے لانگ نوٹس ایک ریویژن دے، اور پھر شارٹ نوٹ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ شارٹ نوٹ جو مین پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے اس کو آپ لانگ نوٹس کی 1 ریویژن، شارٹ نوٹس کی 3 ریویژن، یہ آپ کی ہونی چاہیے۔ بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سپیڈ کیا ہے، آپ کی میموری کا پاور کیا ہے، ریٹینشن پاور کتنی ہے، صحیح ہے نا؟ تو بس ان 3 آورز میں جتنا ہو سکے آپ پریویس ورک کو، پریویس کورسز کو ریوائز کریں۔ سمپل پریسی اور ایسے کی پریکٹس کی بات میں نہیں کر رہا، صرف ریویژن ریڈنگ کی بات کرو جو آپ نے کور کی ہو، جو نوٹس ہے آپ کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب آخری منتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ 10 ڈیز میں آپ نے ایک موک رکھنا ہے۔ کوشش کرے کہ آپ ان 10 ڈیز میں، فرسٹ 10 ڈیز میں جو ہے آپ ایسے موک کو رکھے کہ جس میں جو ہیں آپ آسانی سے جو ہیں ایک پیپر دن کو، ایک پیپر رات کو، پورا پراپر ایک سی ایس ایس کی طرح ایک موک ٹیسٹ ہے، آتے ہیں بہت سارے اکیڈمیز کنڈکٹ کرتے ہیں، فزیکلی بھی آن لائن بھی، صحیح ہے نا؟ اس کے بعد 10 ڈیز میں آپ دوبارہ موک ٹیسٹ ہیں، ڈے میں 2 پیپرز ہوتے ہیں، ایک دن میں 2 پیپرز ہوتے ہیں، اور 10 ڈیز ہے تو 4 ڈیز ریویژن کے لیے، اور 6 ڈیز میں آپ کے 12 پیپرز۔ اور آخری 10 ڈیز میں آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے، صرف آؤٹ لائن کی پریکٹس کرنی، فل لینتھ ایسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صرف روزانہ جو ہے 2 سے 4 آؤٹ لائن کی پریکٹس کرے، 4 گھنٹے اس کو دے، اور ریمیننگ ٹائم جو ہے آپ شارٹ نوٹس کو دے۔ جتنے سبجیکٹس کے آپ نے شارٹ نوٹس یا بنائے ہیں یا آپ نے صرف مین پوائنٹس ہائی لائٹ کیے اس کو صرف ریوائز کرے۔ ہر سبجیکٹ کے شارٹ نوٹ کم سے کم 5 دفعہ آپ کی ریویژن اس میں ہونی چاہیے۔ ایک سبجیکٹ کے اگر 300 پیجز کے نوٹس ہے لانگ، تو اس کے شارٹ نوٹس 70 پیجز سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، 60، 70، 50 پیجز۔ تو 50، 70 پیجز کا جو وہ ہے وہ آسانی سے 2 آورز میں ریڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ تو نہیں پڑھا، آپ کئی بار پڑھا ہوگا پچھلے ریویژنس میں، تو آسانی سے آپ 1 گھنٹے میں جو ہے آپ ایک سبجیکٹ ریوائز کر سکتے ہو، یا 70 منٹس میں۔ تو اگر آپ ڈیلی 8 آورز ریویژن کو دیتے ہو، 4 آورز آپ آؤٹ لائنس کو دیتے ہو اس میں تو 8 آورز میں 8 سبجیکٹس کی ریویژن، چلو 8 بھی نہیں، 5 سبجیکٹس کی شارٹ نوٹس کی ریویژن، 5 سبجیکٹس کی۔ دوسرے دن پھر نیکسٹ 5 سبجیکٹس کو ٹارگیٹ کرے، تیسرے دن پھر 5 سبجیکٹس کو دیکھیں۔ 10 سبجیکٹس کی ریویژن ہوتی ہے نا، ایسے کے ساتھ 11 سبجیکٹس کی ریویژن ہوتی ہے۔ اگر ایڈیمز اور پیئر آف ورڈز اور پریسی وہ کاؤنٹ کر لے تو 12 سبجیکٹس بنتے ہیں۔ تو 12 سبجیکٹ کی اگر ریویژن ہوتی ہے تو ایک دن میں 5-6 کر لیے، دوسرے دن میں 5-6 کر لیے، پھر ایک دن میں 5-6 سبجیکٹ کور کر لیے، تو اسی طرح جو ہے ملٹیپل ریویژن ہو سکتی ہے نا، آسانی سے آپ لوگوں کے شارٹ نوٹس کے 5 دفعہ ریویژن ہو سکتی ہے اگر آپ آخری 10 ڈیز میں جو ہے ایٹ لیسٹ 14 گھنٹے کام کرو، صحیح نا؟ آؤٹ لائن بھی بناؤ ساتھ ساتھ اور ریویژنس بھی کرو۔ بس یہ ایک بیسٹ ٹیکنیک ہو سکتا ہے۔ بریفلی میں نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہے، ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہاؤ ٹو کور اینی کمپلسری سبجیکٹ، ہاؤ ٹو کور آپشنل سبجیکٹ کس طرح آپٹ کرے، صحیح ہے نا؟ یہ سارے چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ اور انشاءاللہ میں جو اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سیشن کے بارے میں بتائے، تو انشاءاللہ میں ایسے کا سیشن جو ہے رجسٹریشن سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ فرسٹ 5 اسٹوڈنٹس کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ بھی ہے جو ٹائم پہ رجسٹریشن کرتا ہے۔ 15 جولائی سے میں ایسے کا سیشن سٹارٹ کر رہا ہوں۔ پاکستان افیئرس کا سیشن ہمارا 11 جولائی سے سٹارٹ ہوگا، کرنٹ افیئرس کا بھی اسی طرح 13-14 جولائی سے فرسٹ سیشن سٹارٹ ہوگا،
اور اسی طرح آپشنل میں ہم کرمینالوجی سٹارٹ کر رہے ہیں. اس طرح اسلامک اسٹڈی سیشن بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آفٹر محرم 7-8 جولائی کو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اسی گروپ میں یہ چیزیں اناؤنس کروں گا. یہ گروپ لیو نہ کریں انشاءاللہ، ایسے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے. سیمپل نوٹس بھی شیئر کروں گا، نوٹس میکنگ ٹیکنیک بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.